السلام علیکم، میں ہوں طیب سیف۔ جہاں پر ایک طرف حکومت پاکستان نے بھرپور تیاری کی ہوئی ہے کہ افغانستان کے اوپر حملہ ہوگا، اور اس کے لیے انہوں نے ٹائم فریم اور حملوں کی جو جگہ ہے وہ بھی ڈیسائیڈ کر لی ہے، لیکن اس دوران ایک بڑے حکومتی ادارے کا بیان آ گیا ہے کہ افغانستان کے ساتھ جنگ نہیں، صلح کرو۔ آخر اس ادارے نے صلح کا یہ پیغام کس کو بھجوایا ہے؟ کیا اس کے اوپر عمل ہوگا یا نہیں؟ اس حوالے سے ہم بات کریں گے، اور خاص طور پر بات کریں گے ہم کہ طالبان کے حملوں کے اندر تیزی آ گئی ہے، اور انہوں نے اپنی ڈرون فورس کو تیار کیا ہے، اور اس ڈرون فورس کو اب BLA کے حوالے کیا جا رہا ہے، اور اس کا ایک بہت ہی خفیہ مقصد ہے۔ اس خفیہ مقصد کی جو سازش ہے اس کو بھی آج ہم بے نقاب کرنے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی بنگلہ دیش کے الیکشن کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ جب سے بنگلہ دیش کے الیکشن کا معاملہ شروع ہوا تھا تو ہم نے اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن اس کا جو رزلٹ آیا ہے اس نے آج ہمیں بولنے پر مجبور کر دیا ہے، اور اس رزلٹ کا پاکستان کے اوپر کیا امپیکٹ آئے گا؟ کیا ادھر بھی ہم ادھر بھی ہم ہیں، یا صرف ہم ادھر ہیں ادھر نہیں ہیں؟ اس حوالے سے آج ہم بات کرنے والے ہیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور کمنٹ کیجیے گا، ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو ہماری جو ویڈیو ہے یہ کیسی لگی ہے۔ خاص طور پہ اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر جو حالیہ بم دھماکے ہوئے، امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ خراب ہوئی، اور اس کے بعد سے لے کے اب تک حکومت پاکستان نے جو مختلف آپشن تھے وہ سوچنا شروع کر دیے تھے، اور امام بارگاہ خدیجۃ الکبریٰ کا جو بدلہ ہے وہ لینے کا اعلان کیا گیا تھا، اور اس حوالے سے جو ڈفرینٹ آپشنز ہیں وہ تیار کیے گئے تھے، اور تیار کرنے کے ساتھ باقاعدہ طور پہ افغانستان کی حکومت کو پیغام بھجوا دیا گیا تھا، اور افغانستان کے جو گرنٹر تھے جس میں UAE اور سعودیہ شامل تھے، ان دونوں ممالک کو بھی بتا دیا گیا تھا کہ اب آپ ہمیں نہیں روکیں گے، اور ساتھ ہی قطر کو بھی پیغام بھجوایا گیا تھا کہ آپ کی کسی بھی قسم کی اگر کوئی ہمیں اپروچ کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے، ہم بھرپور طریقے سے کارروائی کریں گے۔ اور 6,000 سے زائد جو جنگجو تھے ان کا نشانے بنانے کا جو پلان ہے وہ بتا دیا گیا تھا، اور ایک جنگجو ملا برجان کو باقاعدہ طور پہ دھماکے میں اڑا بھی دیا گیا تھا۔ لیکن ایک طرف پاکستان نے یہ تیاری کی ہوئی تھی، لیکن دوسری جانب پاکستان کا ایک بہت بڑا تھنک ٹینک ہے جو کہ حکومتی سرپرستی کے اندر چلتا ہے، انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز آف پاکستان، جس کا کام ہی یہی ہے کہ حکومت کو مختلف اسٹریٹجک ایشوز کے اوپر پالیسی بنا کر دینا، اور اس کے حوالے سے جو اپنی تمام تر پلاننگ ہے وہ بتانا۔ اس کی جانب سے جو نئی پالیسی ہے وہ بیان کی گئی ہے، اور اس پالیسی کے اندر واضح طور پر کہا گیا ہے کہ پاکستان افغانستان کے اوپر اٹیک نہ کرے، بلکہ افغانستان کے ساتھ مذاکرات کرے، کیونکہ افغانستان اس وقت جو مختلف سچویشنز ہیں، مختلف جو ایشوز چیلنجز ہیں ان کے اندر پھنسا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور افغانستان کو اس وقت ہماری ضرورت ہے، نہ کہ ان کے اوپر کوئی حملہ مسلط کر دیا جائے یا جنگ مسلط کر دی جائے۔ تو ہمیں افغانستان کو بچانا ہوگا اور افغانستان کا خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز جو ہے وہ ہمیشہ مختلف جو ماہرین ہیں ان کو بلا کر تمام تر جو گفتگو ہے وہ کرتا ہے، اور اس کے بعد ایک کمبائن جو ہے اس کا اعلامیہ جاری کیا جاتا ہے، اور وہ اعلامیہ ہی اس کی پالیسی ہوتی ہے۔ اور اس اعلامیہ کے اندر بتایا گیا ہے، جس میں افغانستان کے جو ایکسپرٹ ہیں وہ بھی بلائے گئے تھے، پاکستان کے وہ لوگ جو کہ افغان ایشو کو سمجھتے ہیں ان کو بھی بلایا گیا تھا، اور پاکستان کے جو تمام تر سابقہ سفیر تھے ان کو بلایا گیا تھا۔ ان تمام لوگوں نے وہاں پر بیٹھ کے اپنی اپنی تجاویز پیش کی، اور ان تمام تر تجاویز کا نچوڑ یہ تھا کہ اگر ہم نے افغانستان کے اوپر جنگ مسلط کی تو اس کا نقصان افغانستان کو تو شاید اتنا ہو یا نہ ہو، لیکن عام جو افغان عوام ہے وہ پاکستان کے خلاف ہو جائے گی، جو کہ پاکستان کسی صورت افورڈ نہیں کر سکتا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں اس کا ایک ڈپلومیٹک سولوشن جو ہے وہ نکالنا ہوگا۔ اب ہم یہاں پر بات کر سکتے ہیں کہ ڈپلومیٹک سولوشن کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ڈپلومیٹک سولوشن یہی ہے کہ ہم ساری زندگی مار کھاتے رہیں اور ہم افغانستان کو کچھ نہ کہیں؟ کیا یہ ڈپلومیٹک سولوشن ہے؟ یا ڈپلومیٹک سولوشن یہ ہے کہ افغانستان کو اس حوالے سے مجبور کر دیا جائے کہ وہ کسی صورت کوئی کام کرنے کے قابل ہی نہ رہے، اور افغان حکومت کو ہم ایک لاچار سی حکومت بنا دیں؟ یا تیسرا ڈپلومیٹک سولوشن یہ ہو سکتا ہے کہ ہم افغانستان کی حکومت کو ہی تبدیل کروا دیں، یا وہاں پر ہم اعلان کروا دیں کہ یہاں پر الیکشن ہوگا، اور جو نئی حکومت آئے گی وہ خود مختار ہوگی، اور وہ عوام کی امنگوں کی ترجمان حکومت ہوگی۔ تو یہ تمام تر چیزیں اب ڈسکس ہونا سٹارٹ ہو چکی ہیں، جس میں پاکستان نے ایک کام بہت پہلے سے شروع کیا ہوا ہے کہ جو افغانستان کی موجودہ حکومت ہے اس کے خلاف انہوں نے انٹرنیشنل لیول کے اوپر لابنگ کرنا سٹارٹ کر دی ہے، اور خاص طور پہ جن کو بچانے والے ممالک ہیں ان کو پیغام بھجوا دیا گیا ہے، اور ان کو تمام تر جو ثبوت ہیں وہ فراہم کر دیے گئے ہیں، اور ان ثبوت کی روشنی کے اندر اب افغانستان کی حکومت کے خلاف تمام جو بڑے ممالک ہیں وہ بولتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اور جس سے کے بعد افغانستان کی حکومت کو یہ پیغام اس سال کے شروع میں دے دیا گیا تھا کہ اس اگست میں آپ کو 5 سال پورے ہو جائیں گے، اور ہم مزید آپ کو ٹائم نہیں دے سکتے، اب آپ کو اپنی یا تو حالت بدلنی ہوگی یا اپنے کرتوت بدلنے ہوں گے۔ لیکن افغانستان کی حکومت نے کسی بھی قسم کی جو ایک مجبوری ہے یا ایک کارروائی ہے وہ کرتی ہوئی ہمیں دکھائی نہیں دی،
جس کی وجہ سے پاکستان نے اب ایک حتمی فیصلہ کیا تھا کہ اب ہم ان کے اوپر ایک باقاعدہ طور پہ ایک براہ راست کارروائی کریں گے، اور اس براہ راست کارروائی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جتنی بھی ان کی ہائیڈ آؤٹس ہیں جہاں پر ان کے دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں، جس میں بشیر زیب بھی شامل ہے، جس میں باقی جو جنگجو کمانڈر ہے نور ولی مسعود بھی شامل ہے، وہ تمام کے خلاف اب کارروائی کی جائے گی۔ اور سب سے بڑی بات کہ جو افغانستان کی حکومت کی ایک نیک نیتی کے اوپر سوالیہ نشان اٹھاتی ہے وہ یہی ہے کہ افغانستان کی حکومت نے پاکستان کے اوپر نئی جنگ مسلط کرنے سے پہلے جتنے بھی جنگجو ہیں ان تمام کی جو فیملیز ہیں ان کو اٹھا کے جو غزنی ہے یا دیگر جو 200 کلومیٹر دور کے ایریاز ہیں وہاں پر جا کے ان کو بسایا تھا، تاکہ ان کے خاندانوں کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچے اگر وہ پاکستان کے اوپر کسی قسم کا اٹیک کرتے ہیں۔ تو ایک طرف افغانستان کی حکومت ان تمام تر دہشت گردوں کو سپورٹ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور دوسری جانب پیغام دیتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ ہم اپنی افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف یا کسی بھی ہمسایہ ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن جو ان کے ایکٹ ہے، ایکٹ ان کا بتاتا ہے کہ یہ دوغلی پالیسی کے اوپر چل رہے ہیں، اور اس وقت ان کی جو ایک مذمت ہے یا ان کی جو مرمت ہے وہ بہت ضروری ہو چکی ہے۔ اب مذمت سے کام نہیں چلے گا، مرمت سے کام چلے گا، اور اس مرمت کے لیے پاکستان نے باقاعدہ طور پہ اپنی جو اسٹریٹجیز ہیں وہ تیار کی ہوئی ہیں، اور اس حوالے سے وزیر دفاع جو خواجہ آصف ہیں انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر بھی اور مختلف ٹی وی شوز کے اندر بھی یہ پیغام دیا ہے، اور اس پیغام کے اندر انہوں نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ اب ہم افغانستان کے اندر کارروائی کریں گے، اور اس کارروائی کا جو ایک امپیکٹ ہے وہ ہمیں رمضان سے پہلے جو ہے وہ دکھائی دے سکتا ہے، جس سے اور کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن افغانستان سے جو دراندازی ہوتی ہے پاکستان کی جانب وہ کم از کم ختم ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی بات کرتے ہیں افغانستان کی تحریک طالبان پاکستان کے اوپر۔ اس وقت وہ تمام تو جو لیڈرشپ ہے وہ پاکستان کے خلاف کھل کر سامنے آ چکی ہے، اور اب انہوں نے اپنا جو اتحاد ہے، الائنس ہے جیش العدل کی صورت میں، انہوں نے بلوچ لبریشن آرمی کے ساتھ بھی ملا لیا ہے، اور بلوچ لبریشن آرمی اس وقت بلوچستان کے اندر متحرک ہو چکی ہے، اور اس وقت تحریک طالبان پاکستان کے پاس ایک بڑی پاور ہے۔ وہ انہوں نے ڈرون ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے، جو کوڈ کاپٹرز ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے پاکستان کے جو مختلف جو ایسٹس ہیں ان کے اوپر اٹیک کیے ہیں، اور اب انہوں نے وہی جو ٹیکنالوجی ہے باقاعدہ طور پہ انہوں نے بلوچ لبریشن آرمی کو فراہم کرنا سٹارٹ کر دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بشیر زیب جو ہے اس کو بھی حفاظت کرتے ہوئے اپنے پاس لے گئے ہیں، اس کو محفوظ ٹھکانہ بھی فراہم کیا ہوا ہے، اور ساتھ ہی جو بشیر زیب ہے اس کو ایک اہم ٹاسک دیا گیا ہے کہ پاکستان کی اکانومی کے اوپر اٹیک کرو، یعنی کہ پاکستان کی اکانومی کے خلاف سازش جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے، اور اس کو ایک ٹارگٹ جو دیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ سی پیک کا جہاں بھی منصوبہ ہوگا، سی پیک کے لوگ جہاں پر بھی کام کر رہے ہوں گے اس میں چائنیز انجینئر بھی ہو سکتے ہیں، پاکستانی بھی ہو سکتے ہیں، عام مزدور بھی ہو سکتے ہیں، یا کوئی بھی ہو سکتا ہے جو سی پیک کے اوپر کام کر رہا ہوگا، گوادر کے اوپر کام کر رہا ہوگا، آپ نے ان کے اوپر اٹیک کرنا ہے، اور جیسے جیسے بشیر زیب کی جانب سے ان کو یقین دہانی کروائی جاتی ہے کہ ان کے اوپر اٹیک کرے گا تو ان کو جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے وافر مقدار میں فراہم کی جا رہی ہے۔ یہاں پر سب سے بڑا سوالیہ نشان یہ ہے کہ وہی بلوچستان ہے جہاں پر ریکوڈیک کے اوپر کام چل رہا ہے، جہاں پر امریکنز کام کر رہے ہیں، ان کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی حملہ نہیں ہوتا، لیکن جہاں پر چائنیز کام کرتے ہیں وہاں پر کاروائیاں ہوتی ہیں، وہاں پر بلوچ لبریشن آرمی بھی آ جاتی ہے، وہاں پر جیش العدل بھی آ جاتی ہے، اور تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ بھی وہاں پر آ جاتی ہے، اور آ کے اپنے جو گھنونے عزائم ہیں ان کو امپلیمنٹیشن کرنے کا جو کام ہے وہ سٹارٹ کر دیتی ہے، اور پاکستان کو یہ تمام تر چیزیں سمجھ آتی ہیں کہ آخر ان کے پیچھے کون ہے، ان کو فنڈ کون کر رہا ہے، اور ان کو تمام تر جو لاجسٹک ہے وہ کون فراہم کر رہا ہے۔ تو ان تمام تر چیزوں کو اب اکٹھا کیا جا رہا ہے، اور اس کے تمام تر جو ثبوت ہیں وہ اکٹھے کر لیے گئے ہیں، اور آنے والے دنوں میں یہ تمام تر جو ثبوت ہیں وہ انٹرنیشنل برادری کے سامنے پیش کیے جائیں گے، جس کے بعد ایک امید کر سکتے ہیں کہ افغانستان کے اوپر پابندی لگے گی، کیونکہ اس وقت یو این کے اندر افغانستان کے اوپر ایک پابندی لگائی جا چکی ہے، اور اس کے پیچھے پاکستان ہے۔ اور خاص طور پہ اب ہم بات کرتے ہیں بنگلہ دیش کے حوالے سے، تو بنگلہ دیش کے اندر اس وقت جو خالد رحمان ہے، طارق رحمان ہے، ان کی جو حکومت ہے وہ بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ انہوں نے 2 تہائی اکثریت حاصل کی ہے، جماعت اسلامی کو وہاں پر ایک شکست ملی ہے، لیکن وہ شکست ایسی ہے کہ انہوں نے مقابلہ بہت طاقتور کیا ہے، اور 4 کروڑ سے زائد ووٹ حاصل کیے ہیں وہاں پر، لیکن جو ایک نشستیں ہیں وہ نکالنے میں ناکام رہے ہیں یا کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو یہ تمام تر چیزیں اب ہمیں نظر آ گئی ہیں، اور خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک وہاں پہ نگران سیٹ اپ رہا تو نگران سیٹ اپ کا جو براہ راست جھکاؤ تھا وہ پاکستان کی طرف تھا۔ انہوں نے بار بار پاکستان کی طرف آئے، پاکستان نے ان کو کرکٹ کے اندر سپورٹ کیا، پاکستان نے ان کو جو ایئر فورس کے اندر سپورٹ کیا، پاکستان نے ان کی جو تمام تر آرمی ہے اس کی ریویمپنگ کے حوالے سے ان کو سپورٹ کیا۔ تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ نظر آنا سٹارٹ ہو گئی تھی، کیونکہ جو نگران حکومت تھی اس کا بھرپور جو جھکاؤ تھا وہ پاکستان کی طرف تھا۔ تو اب جو طارق رحمان آئے ہیں تو طارق رحمان کا جھکاؤ کس طرف ہوگا؟ کیا وہ پاکستان کے ساتھ چلیں گے، یا وہ جو نگران سیٹ اپ کی جو پالیسیز تھی اس کے اوپر چلیں گے؟ تو اس کا سب سے اہم جواب ہے وہ ہے پاکستان یس، یعنی کہ یہ پاکستان کے ساتھ ہی چلیں گے، کیونکہ خالدہ ضیاء کی حکومت جب بھی آتی تھی وہ پاکستان پرو ہوتی تھی اور اینٹی انڈین ہوتی تھی، اینٹی حسینہ واجد ہوتی تھی۔ تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں اب ہمیں نظر آنا سٹارٹ ہو چکی ہیں، اور طارق رحمان کی جو پالیسی ہے وہ وہی پالیسی ہوگی جو کہ نگران سیٹ اپ کی چلتی ہوئی ہمیں دکھائی دے رہی تھی۔ تو ہم کہہ سکیں گے کہ ادھر بھی ہم ہیں، ادھر بھی ہم ہیں،
पाकिस्तान और बांग्लादेश दो बिछड़े हुए भाई ज़रूर हैं, दो अलग अलग जगहों पर रह तो ज़रूर रहे हैं, लेकिन अब ये आपस में मिल चुके हैं और कोई इनके दरमियान में नहीं आ सकता। अगर कोई आएगा तो उसको यहाँ से ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये तमाम तर चीज़ें अब हमें बिल्टअप होती हुई दिखाई दे रही हैं। हाँ, नरेंद्र मोदी की जानिब से सबसे पहले वेलकम किया गया है तारिक रहमान का, और ख़ास तौर पे उन्होंने कांग्रेचुलेट किया है ट्विटर के ऊपर और कहा है कि हम इनके साथ एक अच्छे हमसाये के तौर पर चलना चाहते हैं। लेकिन अगर ये चलना चाहते हैं तो उस हुकूमत के कहने के ऊपर बार बार ये हसीना वाजिद को अभी तक बांग्लादेश के हवाले क्यों नहीं कर पा रहे। ये बार बार उनके कहने के ऊपर जितने भी इनके पास अलहदगी पसंद तंजीमें हैं जो बांग्लादेश के अंदर काम कर रही हैं, उनके गुरीले हैं, उनको अभी तक बांग्लादेश के हवाले क्यों नहीं कर रहे। तो यानी कि ऊपर से मीठे बनते हैं और अंदर से इनकी बगल के अंदर छुरी होती है, और इस छुरी को अब बाकायदा तौर पर बांग्लादेश जो है वो पहचान चुका है। और बांग्लादेश ने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया है कि हम ग्रेटर बांग्लादेश की तरफ जाएंगे, हम भारत की जानिब नहीं जाएंगे, हम पाकिस्तान की जानिब जाएंगे, और पाकिस्तान के हवाले से हमारी जो स्टेट पॉलिसी जो बन चुकी है वो हमारी वही रहेगी, और इससे हम पीछे किसी सूरत भी हटने वाले नहीं है। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।